الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد صلوات محمد وہ آیات کی جس میں ولایت کا ذکر ہے وہ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی اور قرآن کی چونکہ متعدد آیات ہیں تو یہ اچھا مناسب وقت ہے کہ اس موقع پر قرآن کی الگ الگ آیتوں سے وہ آیات کی جس میں ذکر ولایت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ شورا کی آیت ہے، سورہ شورا کی البتہ اس سے پہلے بھی آیت ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھی جائے گی کہ جس میں بھی ذکر ولی ہے، لیکن یہ سورہ شورا کی 28 نمبر کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور وہی اس کی ذات ہے کہ جس نے مایوسی کے بعد بارش نازل کی۔ غیث کے معنی بادل کے ہیں، تو قرآن میں یہ تعبیر الگ الگ طریقے سے ہے، کہیں سما کہا گیا ہے، کہیں غیث کہا گیا ہے، کہیں مطر کا لفظ ہے۔ مطر کے معنی خود بارش ہے، لیکن لفظ کوئی بھی ہو، جب سما کہا جاتا ہے تو سما کے معنی بلندی ہے، چونکہ بارش جو ہمیشہ بلندی سے نازل ہوتی ہے۔ سما کے معنی آسمان جو ہمارے ذہنوں میں ہے، اور آسمان سے یہ تصور ہے کہ آسمان کوئی ایسے اوپر جا کے کوئی میٹل والی چیز ہے، نیلا نیلا دکھتا ہے، تو وہ صرف وہ ہے آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ آنکھوں سے اگر ہمیں کوئی آسمان دکھ رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کوئی اوپر آسمان ایسا ہے کہ جو ٹھیک ہے تعبیرات ہمارے پاس موجود ہے، آسمان کا سایہ، آسمان، لیکن آسمان کا سایہ تو نہیں ہوتا، چونکہ جتنے بھی ستارے ہیں وہ سب آسمان کے نیچے ہیں۔ خورشید بھی جو ہے وہ سورج جس کی دھوپ ہوتی ہے تو بادل تو سایہ لے آتا ہے، لیکن آسمان سایہ نہیں لاتا۔ تو یہ تو اصل میں بلندی، آسمان کے معنی ہی بلندی کے ہیں، سما کے معنی ہی بلندی کے ہیں، اور سما کی جمع ہے سماوات، تو دونوں لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ بلندی، اب بلندی پہ تارے ہوں، بلندی پہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، بلندی پہ ہمارا خورشید ہو، چاند ہو، بارش بھی ہمیشہ بلندی ہی سے ہوتی ہے۔ پانی تو نیچے سے بھی مل جاتا ہے، زمین سے بھی پانی ملتا ہے، لیکن اس کو بارش نہیں کہتے، چشمہ کہہ سکتے ہیں، کنواں کہہ سکتے ہیں، اور بھی نئے نئے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن جس کو
بارش کہتے ہیں جو نازل ہوتی ہے، تو نازل کوئی چیز ہمیشہ بلندی سے ہی ہوتی ہے۔ ابھی جلد ہی میں روایت پڑھ رہا تھا، پوری روایت ابھی ذہن میں بھی نہیں ہے چونکہ ارادہ نہیں تھا پڑھنے کا۔ کسی یہودی نے آ کر پوچھا تھا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کہ کیسے جو ہے آسمان سے گزرتے ہیں یا رسول اللہ کی کیسے معراج ہوئی وہ پوری۔ تو امام نے جو ہے وہ مثال دے کے سمجھائی، جیسے کیا آسمان میں سوراخ ہو جاتا ہے، وہ سوراخ وہاں ہو جہاں میٹل ہو، میٹل میں سوراخ ہو جائے گا اس کو بھرنا پڑے گا، دیوار میں سوراخ ہو جائے گا تو لا کے اس کو اینٹ لگانی پڑے گی، پلاسٹر کرنا پڑے گا، کلر کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر پانی میں کشتی چل رہی ہے اور پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے تو پھر کیا پانی کو جوڑنا پڑتا ہے؟ کشتی نے جو ہے، اب چھوٹی چھوٹی کشتیاں تھوڑا پانی میں راستہ بناتی ہیں، بڑی بڑی کشتیاں تو کئی میٹر سے اندر سے پانی کو چیرتی ہوئی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو جیسے کشتی آگے بڑھتی ہے ویسے ہی جو ہے پانی بڑھ جاتا، وہاں پانی مل جاتا ہے۔ دھواں سے آپ گزر رہے ہوں، یا دوسری مثال یہ کہ آپ ہر قدم چلتے ہیں تو ہوا تو ہے یہاں پہ، تو کوئی ہوا جو ہے ٹھیک ہے ہمیں دکھائی نہیں پڑتی، لیکن جب قدم آگے بڑھتا ہے تو ہوا پھٹتی ہے، لیکن ہوا پھٹ کے پھر مل جاتی ہے۔ تو وہاں کچھ جو ہے ایسا میٹر تھوڑی نہیں۔ آسمان کا بالکل یہی مسئلہ ہے۔ جو لوگ بہت بلندیوں پہ جاتے ہیں، کبھی کبھی فلائٹ سے بھی انسان کو اندازہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ بلندی پہ چلے جائیں تو نیچے بھی آسمان ہی دکھے گا، یعنی نیچے جو منظر دکھے گا بالکل آسمان والا منظر ہوگا، بالکل وہی رنگ وہی کلر، اگر جتنا فلائٹ جتنی چلتی ہے اس سے تھوڑا اور اوپر چلے جائیں۔ اور کبھی موسم کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اسی بلندی سے بھی جو ہے آسمان جیسا نیچے دکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز دکھ رہی ہے وہ کوئی میٹیریل چیز نہیں ہے کہ جس کو آسمان کہا گیا ہے۔ قرآن میں جو سماوات کہا گیا ہے یا 7 سماوات کہا گیا ہے تو وہ درجات ہیں، وہ بلندیوں کے درجات ہیں، وہ کوئی میٹیریل چیز کے درجات نہیں ہیں۔ وہ خلقت کے جو یہ سب سے نچلا درجہ ہے مادی، لیکن مادی درجہ اوپر نیچے کے اعتبار سے نہیں، خلقت کے لحاظ سے جو ہے وہ مادی ہے۔ جیسے اسی زمین پر انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے، پتھر بھی ہے، لیکن پتھر سب سے نیچے ہے، اگرچہ دیکھنے میں پتھر سب سے اوپر دکھائی پڑے گا، لیکن درجے کے لحاظ سے پتھر، میٹیریل، زمین، یہ ساری چیزیں سب سے نیچے ہیں۔ اس سے اوپر جو ہے حیوان ہے، اور اس سے اوپر کیا ہے؟ انسان ہے۔ تو یہ اوپر جو انسان ہے تو کوئی دیکھنے میں تھوڑی نہیں اوپر ہے، وہ اپنے وجود کے لحاظ سے اوپر ہے، اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اوپر ہے، اپنی کوالٹیز کے لحاظ سے اوپر ہے۔ ورنہ انسان سے اوپر جو ہے جانور بھی ہے، ہاتھی، اونٹ، یہ سب انسان سے اوپر ہے، پہاڑ تو بہت بہت اوپر ہیں، لیکن وجود میں انسان سے نیچے۔ ویسے ہی سماوات کا ذکر ہے اور ویسے ہی آسمان کا ذکر ہے قرآن میں اور دیگر روایات میں۔ تو یہاں پہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ هو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا، مایوس ہو جانے کے بعد اللہ بارش نازل کر دیتا ہے۔ اور جب مایوس ہونے کے بعد جب بارش نازل ہوتی ہے تو پھر اس کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی کل آپ لوگ پریشان ہو گئے، کل بارش ہوئی ہے، تھوڑا دیر میں گھر پہنچے ہیں، تھوڑا انتظار کرنا پڑا، تو آپ کو لگا ہوگا کہ موسم خراب ہو گیا، چپل میری بھیگ گئی، لیکن وہ سب اللہ کی رحمت ہے، کیونکہ جب مسلسل ہو رہی ہے، کل بھی ہو گئی، آج بھی ہو گئی، تو اتنی عظیم نعمت کی بھی قدر ہمارے پاس نہیں رہ جاتی۔ اتنی عظیم نعمت کہ اگر ایک نعمت یہی صرف بارش کی نعمت نہ ہو، اور وہ بھی بارش کی شکل میں اگر نہ ہو، تو جتنی بھی دنیا میں زندگی کے آثار ہیں کچھ بھی نہیں ہوں گے، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جتنی بھی ترقی، یہ وہ جتنا بھی انسان سوچ سکتا ہے، سائنس، فلاں، انسان، حیوان، درخت، چرند پرند، پیداوار، غلات، طرح طرح کی غذائیں، طرح طرح کے فروٹس، طرح طرح کی لذتیں، طرح طرح کے کھانے، یہ کچھ بھی نہ ہو، فقط ایک رحمت پروردگار رک جائے، بارش۔ کہ نہیں بارش رکے گی زمین سے نکال لیں گے، زمین سے بھی کتنا نکالو گے، یہ سارا زمین کا پانی ختم ہو جائے گا۔ بارش نہ ہو
تو کہیں 2 سال میں ختم ہو جائے گا، کہیں 3 سال میں ختم ہو جائے گا، کہیں 4 سال میں سب ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے نیچے جاؤ گے تو آگ ملے گی زمین میں، پانی نہیں ملے گا۔ پانی صرف ایک حد تک ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ اس کے نیچے گرمی بہت آتا ہے، پتھر وتھر بہت گرم، اس کے اور بھی نیچے چلے جاؤ تو وہی پتھر وتھر سب آگ میں ملے گی، پورا آگ ہی آگ ہوگی، سب آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ سارا لطف، یہ سارے جہان کی جتنی بھی رنگ و بو نظر آ رہی ہے، جتنی بھی لذتیں نظر آ رہی ہیں، جتنا بھی، یہ سب کے سب اس لیے ہے کہ اللہ نے نہایت ہی شور کھارے سمندر سے بہت میٹھا سا لطیف سا پانی اٹھا کے اور بہت لطافت کے ساتھ قطرہ قطرہ آ کے ہم پہ برسا دیا۔ ایک ساتھ اڈیل بھی نہیں دیا کہ لو بارش چاہیے، لو میں اڈیل دیتا ہوں۔ اڈیل دو گے تو سب بہہ جائے، اللہ اگر اڈیلے گا، ہم آپ اڈیلیں گے تو کیا اڈیلیں گے؟ بالٹی اڈیل دیں گے، ٹنکی اڈیل دیں گے، اور اللہ اڈیلے تو کیا اڈیلے؟ ہاں، پورا بادل اڈیل دے، پورا بادل اڈیلے گا تو آپ کا گھر بھی بہتا ہوا نظر آئے گا۔ اب دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی بادل کہیں کہیں اللہ نمونہ دکھانے کے لیے کہ تمہیں معلوم ہو کہ جو مزے سے قطرہ قطرہ پانی تمہیں برستا ہے اور پھر سال بھر بارش کا استعمال کرتے ہو، زمین میں جاتا ہے، نکال نکال کے استعمال کرتے ہو، اگر میں چاہوں تو ہر جگہ اسے اڈیل سکتا ہوں۔ ابھی اڈلا 2 ہفتے پہلے جو ہے ہماچل پردیش میں پانی ایسے اڈیل دیا تھا، تو کیا ہوا؟ کیسے گھر بہہ رہے تھے، کیسے گاڑیاں بہہ رہی تھیں، ہوتا ہے کبھی۔ تو یہ منظر اس لیے ہے کہ یہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس طریقے سے یہ لطف کیا ہے، یہ بہت ہی لطیف منظر ہے۔ یوں تو اللہ کی ہر نعمت کو دیکھ کے انسان کو اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے، لیکن بارش کا منظر ایسا ہے کہ جس کو دیکھ کے بے اختیار انسان اپنے پروردگار اس کی اس رحمت دے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ دوسری بھی دعائیں کرنا ہو تو بارش کے وقت کر لو، کیونکہ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، تو رحمت کو دیکھ کے، بارش کی رحمت کو دیکھ کے دعا کریں گے تو اللہ کہے گا کہ میرا بندہ میری رحمت کو دیکھ کے بارش کر رہا، تو میں کیوں اسے اپنی رحمت سے مایوس کروں؟ ایک رحمت دے رہا ہوں تو دوسری بھی رحمت دے دیتا ہوں۔ اور اور وہ بھی کہ جب انسان مایوس ہو جائے، اگر 2-3 دن بھی بارش لیٹ ہو جائے، جو مانسون کا وقت ہوتا ہے، 1 ہفتہ لیٹ ہو جائے، حالت خراب ہونے لگتی ہے، ٹمپریچر بڑھنے لگتا ہے، زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر وہی 2-4 ہفتے اور لیٹ ہو جائے، 2-4 مہینے لیٹ ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ 2-4 سال لیٹ ہو جائے، خدا نہ کرے، تو کیا ہوگا انسان کا؟ تو یہ قرآن نے بہت متعدد جگہوں پہ اس بات کو منظر کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن یہاں بھی جو پیش کیا ہے، یہاں پہ اللہ نے اپنی ولایت کو کہ اللہ ولی ہے، تو اللہ ولی ہو کر صرف نماز کا حکم نہیں دیتا، صرف روزے کا حکم نہیں دیتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بھی تھوڑا مشکل کام ہے، روزہ بھی مشکل کام ہے، سچ بولنا بھی مشکل ہے، تو اللہ نے یہ سب حکم دیا ہے کیونکہ ولی ہے۔ تو اللہ صرف اپنے حکم سے ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیتا، اللہ ولی ہے تو اللہ اپنی ولایت سے بارش بھی نازل کرتا ہے، کیونکہ سرپرست ہے، کیونکہ وہ پریشان نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ تو وَيَنْشُرَ رَحْمَتَهُ، اور وہ اپنی رحمت کو منتشر کر دیتا ہے، سب کے لیے کر دیتا ہے۔ رحمت الہی جو ہے وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، کیونکہ اللہ کی ذات ولی ہے اور حمید ہے، یعنی ایسی ذات ہے جس کی حمد کی جائے، جو لائق حمد ہے، لائق ستائش ہے، لائق شکر ہے، ہم کریں یا نہ کریں، لیکن وہ لائق حمد ہے، ہر حالت میں لائق حمد ہے۔ جس حالت میں انسان ہو، یہ نہیں کہ صرف جب بارش نازل ہو تبھی لائق حمد ہے، جب نعمتیں آئیں تبھی لائق حمد ہے، یہ مطلب پہلے پڑھا جا چکا ہے۔ یہ اللہ کی ذات جو اللہ کی بندگی کے راز کو جانتے ہیں، تو وہ اسی طریقے سے جس طرح سے نعمتوں پہ اللہ کی حمد کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے مصیبتوں پر بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، کیونکہ راز بندگی جانتے ہیں۔
ہیں؟ یاد نہیں ہے؟ نہیں یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں اشارہ کر دیتا ہوں. اللہ کے خاص بندے وہ صرف نعمتوں پہ اللہ کا شکر نہیں کرتے. یہ بیکار کے بندے ہوتے ہیں جو نعمتیں ملتے ہیں تو خوب خوش ہوتے ہیں، اور نعمتیں جب مصیبتیں آتی ہیں تو شکایت کرنا شروع کرتے ہیں. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَأَنْعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. یہ تو بیکار کے لوگ ہیں کہ جب نعمتیں ملتی کہتے ہیں اللہ نے مجھے دیکھو کتنی عزت دی ہے، دوسروں کو نہیں دیا، ہمیں دے دیا، ہم تو خاص ہیں. خطبے میں شاید ذکر کیا تھا، آپ لوگ تھے نہیں وہاں پہ، خیر زیادہ لوگ نہیں تھے. اور جب مصیبت آتی ہے تھوڑا سا رزق تنگ ہوتا ہے، یہ نہیں بالکل روک لیا، ذرا سا تنگ ہوتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تھوڑا سا مقدار میں دیتا ہے، تھوڑا سا تنگ کرتا ہے، تو پھر یہی انسان کہتا ہے کہ رب احانن، پروردگار میری تو توہین ہو گئی، یہ میرے ساتھ کیا کیا، تو سب کو تو دے رہا ہے، ہمیں ہی نہیں دے رہا ہے، کافروں کو دے رہا ہے، مشرکوں کو دے رہا ہے، ہمیں ہی نہیں دے رہا ہے. یا پھر انفرادی طور پر انڈیویجول فلاں کو دے دیا، فلاں کو دے دیا، میرے ساتھ کیا تیرا مسئلہ ہے، میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو راز بندگی کو نہیں سمجھتے، ان کی یہ زبان ہوتی ہے کہ ملے تو اچھا ہے، نہیں ملے تو سارے شکوے. لیکن جو راز بندگی سے آشنا ہے وہ اسی طریقے سے اللہ کی نعمتوں پہ حمد کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ کی طرف سے آ رہی ہوئی مصیبتوں پر بھی حمد کرتے ہیں جس طرح نعمتوں پہ حمد کرتے ہیں. نمونہ کون بتائے گا مصیبتوں پہ حمد کا؟ بتائے گا کوئی؟ آپ نے سنا ہے نا؟ کہاں؟ بولے بولے بولے، تکلف نہیں ہے. جی ہاں، کربلا میں کتنی حمد کی ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ. نہیں صرف امام نے نہیں حمد کی ہے، جناب زینب کوفے میں کھڑی ہو کے حمد کر رہی ہیں. امام سید سجاد شام کی مسجد میں، دربار بھی وہاں نہیں تھا، مسجد میں پورے تخت حکومت کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کی حمد کر رہے ہیں. صرف امام اور جناب زینب نہیں، فاطمہ بنت الحسین حمد کر رہی ہیں. یہ کلمات ادا کر چکے ہیں یہاں پر. پروردگار تیری اتنی حمد ہے جتنا زمین کے ذرات ہیں، جن کو شمار نہیں کیا سکتا. اور یہ بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ یہ ہم جو ہے مولوی کے خطبے والی حمد نہیں ہے کہ وہ آ کے پڑھ دیا، بس رسماً پڑھ دیا. اہل بیت کبھی زبانی باتیں نہیں کرتے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں. تو کوفے کی مصیبتوں میں کون سی حمد ہے؟ حمد اس بات کی ہے کہ ہم کوفے میں صرف مصیبت دیکھ رہے تھے، لیکن جناب زینب کوفے کی مصیبت کے ذریعے سے قیامت تک رسول اللہ کے دین کی بقا دیکھ رہی تھی. یہ فرق ہے. ہم کوفے میں صرف جو ہے تکلیف دیکھ رہے ہیں، نیزے دیکھ رہے ہیں، تازیانے دیکھ رہے ہیں، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھائی جو یہ کہہ کے آیا ہے کہ میرے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا ہے، تو انہی مصیبتوں کے بعد امیر المومنین کی سیرت ہمیشہ ہمیشہ تک باقی رہنے والی ہے. وہ دیکھ رہی ہیں، وہ دیکھ کے انسان حمد ہی کرے گا. پھر وہ دیکھنے کے بعد پھر یہ درد و تکلیف کتنی بھی بڑی تکلیف ہو جائے، لیکن سامنے جو منظر دکھ رہا ہے وہ اتنا عظیم ہے، اتنا حسین ہے، اتنا بلند ہے، اتنی حق کی بقا ہے، اس کو دیکھ کے پھر مصیبتیں بھی، ان مصیبتوں پہ انسان کو شکر کرنے کا دل چاہتا ہے، حمد کرنے کا دل چاہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حمد کرنے کا دل چاہتا ہے. ایک 11 سال کی نوجوان بچی، لیکن حسین ابن علی کی بیٹی ہے، تو کوفے کے بازار میں اونٹ پر بیٹھ کے، بے کجاوا اونٹ پر بیٹھ کے اللہ کی حمد کر رہی ہے انہی مصیبتوں پر. سمجھ رہے ہیں؟ پروردگارہ تیری حمد ہے، پروردگارہ تیرا شکر ہے. کیونکہ تو ہی لائق شکر ہے، تو ہی لائق حمد ہے. جو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی ذات ولی ہے، وہی ولی ہے، اسی کی سرپرستی ہے، اسی کی حاکمیت ہے، اسی کی حکومت ہے. تو جیسے ایک باپ گھر میں اگر حاکم ہوتا ہے تو ہر پہلو سے اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، ہر پہلو سے.
ٹھیک ہے، نالائق باپ ہوتے ہیں تو ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، دوسری چیز چھوڑ دیتے ہیں. یہ نالائق ہوتے ہیں، تنگ نظر ہوتے ہیں، تو چلو کھانا تو کھلا دو، لیکن پڑھائی کی کیا ہو رہا ہے وہ نہیں سمجھتے. اب آپ میں سے اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں تو اپنے باپ کو نالائق نہ سمجھے گا، مجبوری ہے، نہیں سمجھتے تو نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال یہ کمی ہوتی ہے کہ ایک پہلو کو دیکھے گا، جسم کی تربیت بہت اچھی کرے گا کہ کوئی کمی نہ ہونے پائے، کوئی بھی منرلز کم نہ ہونے پائے، کوئی بھی غذا کم نہ ہونے پائے، کوئی بھی آئرن کیلشیم کم نہ ہونے پائے، لیکن روح کی تربیت کے لیے ذرا بھی کوشش نہیں کرے گا. تو یہ تو چونکہ یہ باپ کی ولایت ایسی ہے نا، باپ کی ولایت تو کوئی بہت مضبوط والی ولایت نہیں ہے. پرسوں کہا بھی تھا باپ مر گیا ولایت بھی ختم، لیکن اللہ کی ولایت ختم ہوگی، رسول اللہ کی ولایت کے بھی ختم ہونے والی ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام امیر المومنین کی ولایت کے بھی ختم ہونے والی، وہ ولایت نہیں ختم ہونے والی، باپ کی ولایت ختم ہو جائے گی. تو ایک باپ جو تھوڑا سا ولی ہے، ہر چیز میں ہے بھی نہیں، کچھ امور میں اس کو ولایت دی گئی ہے، تو وہ بھی اتنا خیال رکھتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے بہتر سے بہتر فراہم کرنے کی کوشش کرے. اگر سمجھدار ہے، اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں. یعنی دنیا یہ فطری چیز ہے، اگر نہیں کر رہا ہے تو انسان فطرت سے ہٹ گیا ہے. یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، پوری طرح سے قربان کر دیتے ہیں، کچھ بھی ہو، صحت، پیسہ، دولت، آرام، سکون، رات دن، کھانا پینا، کچھ بھی سب قربان کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تھوڑا سا انہیں ولی بنایا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا اللہ نے ولی بنایا، اتنا قربان کر دیتا ہے. تو پھر کیا سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کتنا قربان کریں گے اس امت کے لیے؟ رسول اللہ کتنا قربان کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا انا و علی اب وحاد الامہ. اس لیے فرمایا کہ بعض لوگوں کو ولی سمجھ میں نہیں آتا، تو چلو باپ ہی کے اعتبار سے سمجھو، ورنہ اگر ولی ہیں تو وہی کافی ہے، ولی سے بڑھا تو کوئی درجہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ ناسمجھ ہیں اور ولایت کو نہیں سمجھتے، ولی کو بھی نہیں سمجھتے، تو رسول اللہ نے دوسرے انداز سمجھایا، کہا انا و علی اب وحاد الامہ، میں اور علی اس امت کا باپ ہوں، ہم دونوں اس امت کے باپ ہیں، اور اس امت کے باپ ہمیشہ کے لیے. تو اس لحاظ سے سمجھے انسان، ولی تو ولی ہے. اور جب اللہ کے بنائے ہوئے ولی اپنے پورے گھر کو قربان کر سکتے ہیں تو اللہ کی ولایت تو اصل ولایت ہے. اللہ نے تو ولی بنایا ہے، اللہ نے تو ولایت قرار دی ہے. یہ قرآن کی اتنی آیتیں ہم اسی لیے پڑھ رہے ہیں، شاید ساری آیتیں پڑھ بھی نہ سکیں، جو صرف چونکہ ولایت کے اور بھی کئی باب ہیں، کل عرض کیا گیا، وہ والی آیتیں نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ ولایت جو حاکمیت اور سرپرستی والی ولایت ہے، اس ولایت کی آیتیں پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ کی ذات ولی ہے. اب میں بعد میں تھوڑا اور اشارہ کروں گا عزیزو، کہ اگر انسان کوئی سمجھے کہ اللہ کی ولایت کو نہ محسوس کرے اپنی زندگی میں، اس کی سرپرستی کو محسوس نہ کرے، اور اس دھوکے میں ہو کہ رسول اللہ کی ولایت سمجھتے ہیں یا امیر المومنین کی ولایت سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل نادانی کی بات ہے، بہت زیادہ نادانی کی بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یعنی سمجھ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. ولایت پروردگار کو سمجھے بغیر کیسے رسول اللہ کی ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے؟ اور اللہ اور رسول اللہ کی ولایت کو سمجھے بغیر کیسے امیر المومنین کی ولایت انسان کو سمجھ میں آ سکتی ہے؟ صرف دھوکہ کھا سکتا ہے بس. اسی لیے جو پورے نظام ولایت کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کی زندگی میں دیکھیں تو زندگی میں نہ امیر المومنین کی سرپرستی نظر آتی ہے، نہ رسول اللہ کی سرپرستی، نہ اللہ کی سرپرستی. کسی شیطان اور طاغوت کی سرپرستی نظر آئے گی، وہ نظر آ رہی ہوتی ہے. وہی جو پہلے آیت پڑھی، کل پرسوں پڑھی، اولیاءہم الطاغوت، وہ سرپرستی نظر آئے گی، ان کے انڈر میں نظر آئیں گے، ان کے سامنے خود کو تسلیم کیے ہوں گے، ان کی بات کو مان رہے ہوں گے، ان کی بات کو اللہ کی بات کے مقابل میں مان رہے ہوں گے.
کیوں؟ اس لیے کہ اپنی زندگی کو الہی ولایت کے سائے میں لانے کی کوشش ہی نہیں کی، ہے نا۔ اب اس آیت کی تھوڑا سا ایک دو روایت پڑھتے ہیں، پھر ایک مطلب بیان کرتے ہیں۔ مجلس جو ہے آج دیر میں شروع ہوئی تو انشاءاللہ جلدی ختم ہو، کل کی طرح لمبی مجلس نہ ہو جائے۔ کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جی صرف دو چھوٹی چھوٹی حدیث پڑھتے ہیں۔ وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، جو یہ دونوں لفظ قرآن کی اس آیت میں آیا ہے کہ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا کہ وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اللہ ہمارے ذریعے سے بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے۔ یہ بنا کا لفظ بہت اہم ہے۔ بعد والی روایت بھی ایسی ہے، ترجمہ ہی کر کے، وہاں پہ چونکہ زیارت کے طور پہ ہے لہذا وہاں بنا کی جگہ بکم کہا ہے، یعنی ہم جب اہل بیت کو مخاطب کریں تو کیسے کریں؟ یہ کہیں وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اے اہل بیت آپ کے ذریعے سے اللہ نے بارش نازل فرمائی ہے۔ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور آپ کے ذریعے سے اس نے آسمانوں کو ٹھہرایا ہوا ہے، أَن تَقِعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پہ نہ گرے۔ ظاہر آسمان سے مراد وہی دھواں نہیں ہے، جو بھی آسمان میں چیزیں ہیں، نہ سورج گرتا ہے نہ چاند گرتا ہے۔ سورج تو گرنا دور کی بات ہے، زمین ہی جا کے چپک جائے گی اس سے، سورج کے کسی کونے میں جا کے چپک جائے گی، سب کیا ہو جائے گا؟ اگر یہ زمین جا کے تھوڑا سا فاصلہ کم ہو جائے اور جا کے سورج سے چپکے تو کیا ہوگا؟ یہ ابھی ہم 95 ملین کلومیٹر دور، کتنا؟ 95 ملین کلومیٹر دور رہ کے اگر تھوڑا سا اور گرمی میں قریب ہو جاتے ہیں، 1-2 ملین کم ہو جاتا ہے تو ایسا گرمی سے پریشان ہوتے ہیں۔ البتہ یہ چنئی والوں کے لیے زیادہ نہیں ہے، وہ کم بھی زیادہ نہیں ہوتا ہے، لیکن جہاں ٹھنڈک بہت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا فاصلہ زمین تھوڑا دور ہو جاتی ہے، سورج سے تھوڑا گھومنے میں دور ہو جاتی ہے، تو وہ تھوڑا سا ملین کم ہوتا ہے، مثلا 95 سے 93 ہو گیا، 92 ہو گیا، بہت زیادہ کم نہیں ہوتا، 80 تک نہیں آتا، 90 تک بھی نہیں آتا، تو یہ تھوڑا ملین کم ہو جاتا ہے تو یہ آفت ہو جاتی ہے گرمی سے۔ آپ عراق کی گرمی جا کے دیکھیں انشاءاللہ 40 میں جو جائے، تو اگر وہ جو 95 ملین ملین سمجھ رہے ہیں نا، 10 لاکھ 1 ملین ہوتا ہے نا، تو کتنا ہو گیا 95 ملین؟ 9.5 کروڑ 9.5 کروڑ کلومیٹر کی دوری سے اگر تھوڑا سا کم کر دے تو اتنی گرمی لگتی ہے، اور زمین کو جا کے چپکا دے تو اچھا وہاں تک پہنچ پائیں گے؟ جب زمین جا کے سورج سے چپکے گی کوئی پہنچے گا وہاں تک؟ نہیں، اس سے پہلے جل کے خاک واک ہو چکا ہوگا، تو کچھ نہیں گرتا۔ امام فرماتے ہیں ہماری وجہ سے سب کچھ ٹھہرا ہوا ہے، اللہ نے ہمارے ذریعے، کلمہ یہ بنا یعنی ہمارے ذریعے سے اللہ نے یہ سب کچھ ٹھہرایا ہوا ہے۔ اس کا پوری گفتگو ہم جو ہے پہلے کر چکے ہیں، لیکن ابھی خالی اس لفظ پہ توجہ کریں۔ وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْحَمَّ، اور اہل بیت کو مخاطب کر کے کہے کہ آپ ہی کے ذریعے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، غم دور ہوتے ہیں۔ وَيَكْشَفُ الضُّرَّ، اور ضرر اور نقصان جو ہے وہ ختم ہوتا ہے آپ کے ذریعے سے۔ لیکن یہ روایت میں نے خاص کر اس لیے پڑھی تاکہ اپنے آپ کو نصیریت سے نکال کر مومنوں کی صف میں محفوظ رکھیں، اہل بیت کی زبان سے۔ اہل بیت نے یہ نہیں کہا کہ ہم بارش کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے آسمان کو چلا رہے ہیں، ہم کچھ نہیں گرنے دیتے، ہم یہ کرتے ہیں، کہا میرے ذریعے سے۔ بکم اور بنا، وہی کلمہ جو امام حسین السلام نے ولید کے دربار میں کہا تھا، ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن الوحی بنا فتح اللہ و بنا ختم، اللہ نے ہمارے ذریعے سے آغاز کیا، ہمارے ذریعے سے ختم کرے گا۔ تو ذریعہ سمجھیں، جی ہاں یہی نقطہ ہے، یہ توحیدی نقطہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے،
ذریعہ اللہ نے اہل بیت کو قرار دیا ہے. جیسے اللہ نے اور بھی نیچے والے بھی ذریعے قرار دیے ہیں، ہر چیز کا چھوٹا چھوٹا ذریعہ قرار دیا ہے. بارش کا ذریعہ بادلوں کو قرار دیا، بارش کا ذریعہ سمندر کو قرار دیا، بارش کا ذریعہ ہواؤں کو، لیکن یہ سب ذریعے نیچے والے ذریعے ہیں، یہ بہت بعد والے ذریعے ہیں. جو پورا نظام ہستی چل رہا ہے تو نظام ہستی کو اللہ نے اہل بیت کے ذریعے سے، پہلے اپنے صفات کے ذریعے سے رزق بڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ذات رازق ہے. تو رازق کا ذریعہ کون ہے؟ فیض الہی کون ہے؟ اللہ کا ولی. ولی آپ ولی کہیں چونکہ ولی کا موضوع ہے نا. رازق اللہ ہے لیکن رزق کا ذریعہ کون ہے؟ ولی خدا. نعرے تکبیر، اللہم صلی علی محمد. نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آواز بلند صلوات. یہ کلمات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، اشارہ کر رہے ہیں، بزرگان کر رہے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں، مجلس زیادہ نہیں ہوگی. اپنے عقیدوں کو فاسد ہونے سے بچانے کے لیے یہ اہل بیت کے کلمات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کہیں ایمان کی صف سے نکل کے جا کے نصیریوں کی صف میں داخل نہ ہو جائے، یا جو بھی آپ نام لیتے ہوں، نام کچھ بھی ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کہاں سے نکلا کہاں گیا، اور اگر نکل بھی گیا تو واپس آنے کا راستہ ہے کہ عقیدوں کو ہم اپنے جاہلوں کی باتیں سن کے نہیں، اہل بیت کی حدیث سن کے عقیدہ بنائیں، کلام اہل بیت سن کے کہ بنا فتح اللہ و بنا ختم. اللہ نے فتح اللہ ہے جو آغاز کرتا ہے، لیکن ذریعہ اللہ ہمیں قرار دیتا ہے. اللہ ذریعہ ہمیں، بارش کا ذریعہ اللہ ہمیں قرار دیتا ہے. بادل کو تو بعد میں قرار دیتا ہے، ابتدائی مرحلے میں. فرشتے کو بھی بعد میں قرار دیتا ہے، فرشتوں کے لیے، بارش کے لیے فرشتے بھی ہیں، فرشتے بھی بعد میں ہیں، لیکن ابتدائی مرحلے میں فیض الہی کا ذریعہ حجت خدا ہے. حجت الہی یا ولی خدا. تو ولی خدا، اگر انسان کو فیض چاہیے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی عقل کو، اپنی دنیا کو، اپنی آخرت کو، تو جب اللہ کا ہر فیض ولی خدا کے ذریعے سے ہے، اگر ہمیں بھی فیض چاہیے ہے تو کس سے رابطہ رکھیں؟ اللہ کا فیض اللہ کے اولیاء کے ذریعے سے، یہ رابطہ لازم ہے. علم چاہیے کہ نہیں میں تو بڑا ذہین ہوں، میری میموری بہت اچھی ہے. کیا میموری؟ یہ خاک میں مل جاتی ہے، الزائمر کا شکار ہو جاتے ہو، اپنی دواؤں تک یاد نہیں رکھ پاتے، ہو جاتے ہیں نا. کون سی میموری؟ کتنا بھروسہ. جیسے یہ ڈسک ہوتی ہے نا میموری کی، یہ چپ ہوتی ہیں، کب آپ نے خریدا لا کے کیا پتا پانی پڑ گیا، کچھ پڑ گیا، ختم تو ختم، خراب ہو جاتی ہے نا. اب اس میں آپ نے کتنی ساری تصویریں اور کیا آپ نے جب سب بیک اپ بنایا ہوا تھا، بڑا بھروسہ تھا کہ بھئی ہمارے بچپن کی ساری چیزیں ہیں، میموری خراب ہوئی، ہارڈ ڈسک خراب ہوئی تو ختم ہو گئی، بیکار. اسی طریقے سے یہ جو میموری بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کب ختم ہو جائے، کب خراب ہو جائے. میں آج جب یہاں مجلس پڑھی تھی، میں نے صبح ہی میں سوچ لیے تھے پڑھنا ہے، دوپہر میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ صبح میں نے سوچا کیا تھا. جی ہاں، وہ آئے، میں نے سوچا کیا تھا کیا پڑھنا، الحمدللہ آ گیا. میں یہ نمونہ آج ہی کے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے نہ بھی آتا. بہت اچھے کبھی مطالب آتے نہیں آتے دوبارہ. تو یہ ہم اپنے میموری پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. وہ پروردگار چاہے تو محفوظ رکھے، چاہے تو ختم ہو جائے، چاہے تو وقتی طور پہ ختم ہو جائے، چاہے تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ولایت یعنی یہ جو صرف ماں باپ کی طرح کھانا نہیں کھلاتا، وہ پروردگار اس کی ولایت ہر حالت میں تمام پہلو پر مسلط ہے عزیزو. اور اسی کی ولایت سے مربوط ہو کر آپ کبھی کربلا کے واقعے کو اس پہلو سے دیکھیں گی، کربلا میں اتنی عظمت کیسے ہو سکتی ہے. کیا انسان خود کے لیے چاہے وہ کتنا ہی عظیم انسان ہو،
خود کے لیے کبھی اتنے عظیم کردار ادا کر سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کردار اسی وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کی ولایت کے سائے میں اللہ سے ربط کے لیے، اللہ کے لیے کیا جا رہا، ممکن ہی نہیں ہے۔ انسان کے ذہن تھک جاتے ہیں۔ جتنا ہمیں معلوم ہے، شاید بہت ساری چیزیں تو معلوم بھی نہیں ہو کہ کن کن منزلوں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ جتنا کتابوں میں لکھ دیا گیا، تاریخ میں لکھ دیا گیا، مقتل میں پھر ہمیں حق بھی یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے جو ہے اس میں آگے کچھ سوچ کے آگے کہیں اور پڑھیں کہ نہیں یہ بھی ہوا ہوگا، کیونکہ زیادہ تر جھوٹ رہتا ہے۔ لیکن جو ہے الحمدللہ وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اگر معتبر ہے تو انسان کون سی عقل ہے؟ ابھی آج کے ہمارے مجاہدوں کو اور ہمارے رہبر کو پوری دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے، عقلیں فیل ہو گئی ہیں، سارے لوگوں کی عقلیں فیل ہو گئی ہیں، تو وہ امام کے عمل کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اہل بیت کے عمل یہ حساب ہی نہیں لگا سکتے۔ یہ دیکھو پاگلوں کی طرح سے جیسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ حساب لگاتے ہیں، وہ حساب لگاتا ہے، یہ اسلحہ فلاں اسلحہ ایسا، وہ ان کی طاقت ان کی طاقت، ارے یہ سب تو حساب لگا لیا، لیکن یہ نہیں حساب لگایا کہ ایک انسان یہ ہے کہ جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے، ایک انسان وہ ہے کہ جو صرف اپنے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ یہ تو اصل مسئلہ دیکھے ہی نہیں۔ تو جب ایک عالم کی، ایک فقیہ کی، ایک مجاہد کی بات لوگ نہیں سمجھ پاتے تو کیسے سمجھ پائیں گے؟ امامت کے راز کو کیسے سمجھیں گے؟ امامت سے اتنا قریب رہنے والوں کے راز کو کیسے سمجھیں گے؟ لیکن اتنا تو ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے، وہ ارادے کہاں سے آتے ہیں، وہ عزم کہاں سے آتا ہے کہ ایک 13 سال کا بچہ بالکل چچا جان کب میرا نام کہاں ہے، سب کے لیے تو کہہ دیا میرا نام کہاں ہے۔ اس عمر میں تو انسان صرف اور صرف یہ ایک سائیکولوجیکل نقطہ ہے کہ 13 سال 14 سال کی عمر میں ایک بچے کی توجہ صرف اور صرف اپنی طرف ہوتی ہے، یعنی اس عمر میں وہ چاہتا ہے اچھے سے اچھا لباس پہنے، ہر چیز بہتر سے بہتر۔ ماں باپ کو پریشان بھی بہت کرتے ہیں اسی عمر میں، یہ بچے بھی بیٹھے ہیں اس عمر میں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے، یعنی ساری توجہ انسان کی اسی زمانے میں بال بھی بہت اچھے سے بنائے گا، کپڑا بھی بہت اچھے سے پہنے گا، پھر عمر گزرنے کے بعد پھر اتنی پرواہ نہیں رہتی کہ کیسے کنگھی کیے کیسے نہیں کیے، لیکن اس عمر میں انسان کو بہت زیادہ اس بات کی توجہ رہتی ہے، اپنی طرف توجہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ کون سے بچے ہیں 13 سال کے کہ جن کو اپنی تو ذرا بھی پرواہ ہی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر مقتل سجا ہوا ہے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں، شہادت کی شب میں اعلان ہو رہا ہے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں، یہ پرواہ ہے۔ بڑے بھائی بھی موجود ہیں، امام حسن علیہ السلام کے اور بھی بیٹے موجود ہیں، شہادتیں بھی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا کہ بعض شہید جو شہید ہو گئے، جیسے جناب طاہر، جناب ابا بکر جو امام حسن علیہ السلام کے بیٹے شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے مقتل میں زیادہ ذکر نہیں ہوا ہے۔ جب زیادہ ذکر نہیں ہوا ہے تو ہم بھی کچھ نہیں پڑھ سکتے، اپنی طرف سے تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن جناب حسن مثنیٰ جو سب سے بڑے بیٹے تھے، جن سے امام حسن علیہ السلام کی نسل زیادہ چلی، جو بعد کی نسل امامت کے کا ننھیال بھی تھا، جب دونوں طرف سے نسل ہو جاتی ہے نا، امام حسن علیہ السلام کی طرف سے بھی امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حسن مثنیٰ کی شادی ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ سے، اور شہید نہیں ہوئے، زخمی ہوئے لیکن شہید نہیں ہوئے، بہت زیادہ زخمی ہوئے لیکن شہید نہیں ہوئے۔ تو ٹھیک ہے، مصائب تو اس طرح نہیں پڑھا جا سکتا کہ انسان روئے چونکہ شہید نہیں ہوئے، لیکن جاننا تو چاہیے انسان کو، ہے نا۔ 17 یا 18 گہرے زخم لگے، بے ہوش رہے، ظہر عاشور کے وقت سے لے کر کے شام غریباں تک بے ہوشی رہے، بعد میں بھی بے ہوش رہے، 11 محرم تک بے ہوش رہے، جب ان کو لے کے چلا اسماء ابن خارجہ تب بھی بے ہوش رہے، کوفے کے راستے میں ہوش آیا۔ اب یہ بے ہوش کیوں رہے، شہادت کیوں نہیں ہوئی، یہ اللہ کی مرضی، شاید امام حسن علیہ السلام کی نسل کو اس طرح سے چلنا تھا۔ وہ تو جا چکے تھے، وہ جو مقتل میں جا چکے تھے، پوری طرح سے قربانی دے چکے تھے، پوری طرح سے گہرے زخم کھا چکے تھے، امام نے بھی لا کر شہیدوں کے درمیان ہی میں لٹا دیا تھا۔
اللہ اکبر. اور جب شام غریبہ میں سر قلم کرنے لگے تو کہا کہ ایک جوان ابھی زندہ ہے، کہا اس کا بھی سر قلم کر لو. تو یہ اسماء ابن خارجہ جو ننیھالی رشتہ دار ہوتا تھا، ننیھالی یعنی وہی قبیلے والی جو بات بتائی، جو شمر بھی دعویٰ کرتا تھا، تو وہاں قبیلہ دیکھا جاتا تھا. یہ بہت اہم ہوتا تھا. ابھی تو قریبی ترین رشتہ داروں کو لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن عرب میں یہ تھا کہ دور دور کے بھی رشتہ دار ہوں، کتنے بھی دور کے ہوں، لیکن قبیلے کا کچھ رابطہ ہے تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا اپنا ہے. تو اس قبیلے کی بنیاد پہ آ کے اس نے بہت زیادہ سفارش کر کے کسی طرح سے، نہیں یہ تو ایسے ہی اتنا زخمی ہے، ایسی جان چلی جائے گی، ارے کیوں بے ہوشی کی حالت میں گلا کیوں کاٹ رہے ہو، چھوڑ دو میں لے جاتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جان بچنے کی امید نہیں ہے. تو میرے ساتھ نے کہا ٹھیک ہے. راستے میں ہوش آیا جناب حسن مصنع کو. پڑھیں جا کے، ہمارے بچے جو ہے ایسے ہی آپ خالی سرچ کریں کوئی معتبر سائٹ، البتہ غیر معتبر نہیں، تو پڑھنا چاہیے سر. راستے میں ہوش آیا. جیسے ہی ہوش آیا تو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. کہا میں کہاں ہوں؟ کہا کہ ہم کوفہ جا رہے ہیں. کہا کوفہ ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا چچا تو کربلا میں، میرا آقا کربلا میں. کہا کہ نہیں ابھی وہ کربلا میں نہیں، سب شہید کر دیے، کوئی نہیں بچا. حسن مصنع بھی ان میں سے ہیں کہ جن کو ایک ساتھ ساری شہادت کی خبر دی گئی. آپ سنتے ہیں نا جیسے امام زین العابدین علیہ السلام کو غش آتا تھا تو ایک ساتھ کہ بھیا بابا میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے، یہی سوال کیا. تو امام نے کہا کہ میرے لال سب شہید ہو گئے. ایک ساتھ اتنے عظیم انسانوں کی شہادت کی خبر بہت مشکل مرحلہ ہے عزیزوں. تو حسن مصنع تو اور پہلے ہی جا چکے تھے میدان جنگ میں، ایک ساتھ خبر دی گئی. تو پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر بھی کربلا کا رخ کیا. کہا اب کیوں؟ کہا کہ آخر میری پھوپھی تو ہے، میری پھوپھیاں تو ہے، مخدرات عصمت تو ہے، اہل بیت کا گھرانہ تو ہے. کہا اب وہ بھی نہیں، کربلا میں تو وہ بھی نہیں ہے، سب کو اسیر کر لیا گیا. پھر لے گئے، لے جا کے علاج کیا، صحیح ہو گئے، طبیعت ٹھیک ہو گئی، بچ گئے. بعد میں انہیں بھی 37 سال کی عمر میں شہید کر دیا گیا. مروان یا عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں انہیں بھی شہید کر دیا گیا، زہر دے کر شہید کر دیا گیا. لیکن بہرحال نسل حسین ابن علی اور نسل امام حسن دونوں طرف سے یہ نسل آگے بڑھی وہاں. اللہ اکبر. لیکن ایک 13 سال کا بچہ جسے حسین ابن علی اپنے سینے سے لگا کر اس قدر گریہ کر رہے ہیں کہ جس کے علی اکبر کے لیے اتنا گریہ نہیں کیا. چند جملے سے مسائب پڑھتا ہوں، دیر ہو رہی. علی اکبر کے لیے اتنا گریہ نہیں کیا، 6 مہینے کے بچے کے لیے بھی اتنا گریہ نہیں کیا. اور بھی اپنے بہت ہی سارے عزیزوں کو بھیجا، لیکن ابو الفضل عباس کے لیے اتنا گریہ نہیں کیا. ابو الفضل عباس تو حسین ابن علی کے لیے سب کچھ تھے، سہارا تھے، پورے سب کا سہارا تھے. لیکن مقتل، کسی مقتل میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ حسین ابن علی نے کسی کے لیے بھی اتنا گریہ کیا ہو جتنا جناب قاسم کو اپنے سینے سے لگا کے گریہ کیا. جو 3 سال کی عمر میں یتیم کو اس طرح سے اپنے سینے سے لگایا تھا. اللہ اکبر. اور امام حسین بھی روتے رہے، جناب قاسم بھی روتے رہے. ایک طرف مقتل میں جانے کا شوق اور ایک طرف اپنے ایسے چچا کو جس نے ایک لمحے کے لیے زندگی میں، 10 سال کی زندگی میں ایک لمحے کے لیے احساس نہیں ہونے دیا کہ میرا باپ نہیں ہے. باپ سے بڑھ کے چاہا، بڑھ کے چاہا. اس لیے ظاہر ہے کہ کوئی باپ، دوسرے لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے، لیکن اہل بیت کے گھرانے کے لوگ جانتے ہیں کہ یتیموں کو کتنا چاہا جاتا ہے. صرف یتیموں پہ رحم نہیں کھایا جاتا، یتیموں سے کتنا محبت کرنا چاہیے. کہ یہ طریقہ تھا کہ جب امام حسن کے بچے سامنے ہوتے تھے تو حسین ابن علی اپنے بچوں کی طرف بھی توجہ نہیں کرتے تھے. یہ میرے بھائی کی نشانی ہے، میرے بھائی کے یتیم ہیں. اسی لیے جب آخر میں رخصت کر رہے ہیں تو بھتیجا بھی جانتا ہے کہ میرا چچا میرے لیے کیا ہے. ولی بھی ہے، امام بھی ہے، وہ تو سب کے لیے تھے، لیکن یہ رشتہ ایک خاص رشتہ تھا. اس لیے دونوں روتے رہے.
اور وہ لمحہ آیا کہ جب جناب قاسم کی آواز گونجی، یا ماں ادرکنی، اے میرے چچا میری مدد کو آؤ۔ ظاہر مدد کے لیے اس لیے نہیں بلا رہے تھے کہ مجھے بچا لو، نہیں، اس جنگ میں میرا لاشا اٹھا کے لے جاؤ۔ اور جب حسین ابن علی آگے بڑھے، یہ بھی مقتل ہی کے جملے ہیں کہ کسی بھی لاشے پر اتنی تیزی سے حسین ابن علی نہیں گئے، اتنی تیزی سے نہیں گئے جتنا جناب قاسم کے جنازے میں گئے۔ وہاں دشمن حملے کر رہا تھا، سر کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، امام نے حملہ کیا، وار ہوا، لیکن اس درمیان میں بہرحال ایک 13 برس کے پھول جیسے بچے کا لاشا زمین کربلا پہ، اور وہاں پہ وہی آواز گونج رہی تھی، پہلے یا اماں یا اماں، اور بعد میں آخر وقت میں یا اماں، اے میری ماں کو بھی خدا حافظ کر رہے تھے۔ اور جب حسین ابن علی سرحانے پہنچے تو فقط ایک جملہ کہا، عزیز علی عمک، اے میرے لال تیرے چچا پہ بڑا سخت ہے کہ تو بلاتا رہا میں نہ آ پایا، اور اب جب آیا ہوں تو میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ روح قفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ پھر سینے سے سینہ لگایا، آغوش میں لیا، لیکن ہاتھ زمین پہ لٹک رہا تھا، پیر زمین میں خط دے رہا تھا۔ ایک ماں اپنا ہدیہ پیش کر کے مقتل میں خیمے کے در پہ کھڑی تھی کہ میرا بچہ قربان ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعطرته الطاهرين۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگارہ ہمیں عشق اہل بیت اور ولایت اہل بیت کے سائے میں جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ کلمہ حق کو عزت و سر بلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما، علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب آیت اللہ سستانی کو طول عمر عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے حقیقی سچے ناصروں میں قرار دے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر عاصمہ بانو اور میر جعفر علی اور اپنے بھی سارے مرحومین کی روح کو ایثار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔